مفتی صاحب، قربانی کے دن بھی قریب آ رہے ہیں، اور جوں جوں دن گزرتے جا رہے ہیں ہم عید الاضحیٰ کی جانب بھی بڑھ رہے ہیں، تو قربانی سے متعلق چند مسائل حل طلب ہیں، وہ بھی آپ سے پوچھتے ہیں۔ ایک مسئلے کا ذرا حل بتائیے گا کہ ایک شخص نے جانور خریدا، اس کے اس وقت 7 حصے تقسیم کر لیے کہ یہ حصہ فلاں کا ہے، یہ حصہ فلاں کا ہے، یہ حصہ فلاں کا ہے، اور جب ذبح کر لیا، ذبح کرنے کے بعد اگر کسی شخص نے آ کے کہا، ایک اس میں سے نکل گیا اور اس نے کہا کہ یہ 2 حصے میرے کر دیں، تو یہ قربانی اس طرح درست ہو جائے گی؟ اگر جانور کو ذبح کرنے سے پہلے حصے مختص کر دیے گئے ہیں کہ یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، جی جی اور جانور کو ذبح کر دیا گیا ہے، ذبح کرنے کے بعد اس کے اندر تبدیلی کی جا رہی ہے کہ میں اپنا حصہ چھوڑ رہا ہوں، تم میری جگہ پہ آ جاؤ، اس طرح کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب، ایک شخص معاشی مسائل کی وجہ سے یا جیسے بھی پہلے اس نے اپنا حصہ رکھوایا تھا، اس کے بعد وہ اگر وہ لینے ہی نہیں آتا تو وہ پھر حصہ کس کے ذمہ لگے گا؟ وہ کس کو دیا جائے گا؟ اس کی جگہ کسی اور کو ڈال دیا جائے۔ تو وہ تو قربانی سے پہلے نہیں ڈالا جائے گا؟ دیکھیں، قربانی کے جو پیسے لیے جاتے ہیں نا حصے کے، وہ جی ذبح کرنے سے پہلے لیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب ایک بندہ اگر پہلے پیسے نہیں دیتا تو یقیناً اس نے حصے دار نہیں بننا، ٹھیک ہے۔ اس نے نہیں بننا تو اس کی جگہ کوئی اور آ جائے۔ مفتی صاحب، ایک شخص نے قربانی کے لیے جانور خریدا، اس کا جانور گم ہو گیا، اب قربانی تو اس کے ذمہ ہے، اس نے ایک اور جانور خرید لیا، اب جب دوسرا جانور خریدا ہے تو پہلا بھی مل گیا ہے، اب اس صورت میں یہ دونوں جانور ہی قربانی پر ذبح کرے گا یا اس کے ذمہ ایک ہی قربانی ہے؟ دیکھیں، اگر تو وہ صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، اس کے ذمہ قربانی واجب ہے، تو وہ ایک جانور ذبح کرے گا، اپنی واجب قربانی ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ اگر اس کے ذمہ قربانی واجب نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، اس نے خود سے ہی قربانی اپنے اوپر لازمی قرار دی ہے، اس نے ایک جانور لیا، وہ اس کا گم ہو گیا، اس نے دوسرا لے لیا، گویا کہ اس نے 2 قربانی اپنے اوپر لازم کر لی ہیں۔ اگر اس کا پہلا جانور مل جاتا ہے تو وہ دونوں جانوروں کو ہی قربان کرے گا۔